السلام علیکم ناظرین آپ کو پیش خدمت ایک پھر سے حاضر ہوں ناظرین بلا کر کے خطبہ نمبر 121 کو لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے خطبے کا ایک حصہ، جب لیلۃ الحیر کے بعد آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے اٹھ کر کہا کہ آپ نے پہلے ہمیں حکم بنانے سے روکا اور پھر اسی کا حکم دے دیا، تو آخر ان دونوں میں سے کون سی بات صحیح تھی؟ تو آپ نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر فرمایا، افسوس، یہی اس کی جزا ہوتی ہے جو عہد و پیمان کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، اگر میں تم کو اس ناگوار امر جنگ پر معمور کر دیتا جس میں یقیناً اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھا تھا، اس طرح کہ تم سیدھے راستے رہتے ہو تو تمہیں ہدایت دیتا، اور ٹیڑھے ہو جاتے تو سیدھا کر دیتا، اور انکار کرتے تو اس کا علاج کرتا، تو یہ انتہائی مستحکم طریقہ کار ہوتا۔ لیکن یہ کام کس کے ذریعے کرتا اور کس کے بھروسے پر کرتا؟ میں تمہارے ذریعے قوم کا علاج کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہیں تو میری بیماری ہو۔ یہ تو ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کانٹے سے کانٹا نکالا جائے، جبکہ اس کا جھکاؤ اسی کی طرف ہو۔ خدایا گواہ رہنا کہ اس موذی مرض کے اتباع عاجز آ چکے ہیں، اور اس کنویں سے رسی نکالنے والے تھک چکے ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں اسلام کی دعوت دی گئی، فوراً قبول کر لی، اور انہوں نے قرآن کو پڑھا تو باقاعدہ عمل بھی کیا، اور جہاد کے لیے آمادہ کیے گئے تو اس طرح شوق سے آگے بڑھے جس طرح اونٹنی اپنی بچوں کی طرف بڑھتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں نے مجھ سے اطاعت کا عہد پیمان کیا تھا، لیکن جب میں نے صفین میں جنگ جاری رکھنے پر اصرار کیا تو تم نے نیزوں پر قرآن دے کر جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا اور اپنے عہد و پیمان کو نظر انداز کر لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے اقدام کا ایسا ہی نتیجہ ہوتا ہے جو سامنے آ گیا، تو اب فریاد کرنے کا کیا جواز ہے؟ میں نے تلواروں کو نیاموں سے نکال لیا اور دست صف آگے بڑھ کر تمام اطراف زمین پر قبضہ کر لیا۔ ان میں سے بعض چلے گئے اور بعض باقی رہ گئے۔ انہیں نہ زندگی کی بشارت سے دلچسپی تھی اور نہ مردوں کی تعزیت سے۔ ان کی آنکھیں خوف خدا میں گریہ سے سفید ہو گئی تھیں، پیٹ روزوں سے دھس گئے تھے، ہونٹ دعا کرتے کرتے خشک ہو گئے تھے، چہرے شب بیداری سے زرد ہو گئے تھے، اور چہروں پر خاکساری کی گرد پڑی ہوئی تھی۔ یہی میرے پہلے والے بھائی تھے جن کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ ہم ان کی طرف پیاسوں کی طرح نگاہ کریں اور ان کے فراق میں اپنے ہی ہاتھ کاٹیں۔ یقیناً شیطان تمہارے لیے اپنی راہوں کو آسان بنا دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ تم ایک کر کے تمہاری ساری گرہیں کھول دے۔ وہ تمہیں اجتماع کے بجائے افتراق دے کر فتنوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس کے خیالات اور اس کی جھاڑ پھونک سے منہ موڑ رہو، اور اس شخص کی نصیحت قبول کرو جو تمہیں نصیحت کا تحفہ دے رہا ہے، اور اپنے دل میں اس کی گرہ باندھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل